بنیاد بن جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو معاف فرمانا ہے، اس نے معاف کرنا ہے، تو پھر کوئی ایسا کام اپنے بندے سے کراتا ہے، ہمیں اس سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور تھوڑی سی جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے آج تک جتنی نیکیاں کی ہیں ان ساری نیکیوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نیکیاں اس قابل ہیں کہ رحمت الہی کا موجب بنے گی۔ حضرت خواجہ اجمیر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے وصال کے ایام چل رہے تھے تو بڑا رویا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ تو درویشوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے 50 سال دین کی خدمت بھی کی، رات کو عبادت بھی کی، آپ نے لنگر خانے کا دروازہ کھول دیا اور بغیر کسی تفریق کے ہر آنے جانے والوں کو آپ نے کھانا بھی کھلایا، آپ کے ہاں یتیم پلے، بیواؤں کا آپ سہارا بنے، غریبوں مسکینوں پر آپ نے بڑا خیرات کی، اتنی ساری نیکیاں آپ کے پاس ہے تو روتے کیوں نہیں؟ تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کی طرف نظر ڈالی، پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے جو تم نے گنوائی ہیں یہ خیر کے کام تو ہیں پر یار محبوب کے قابل تو نہیں۔ شان دیکھو کتنی بڑی ہے، وہ بارگاہیں کتنی اونچی ہیں صحیح، خیر کے کام جو تم نے گنوائے ہیں اس پر امید ہے۔ ہم نے آج تک جتنی نیکیاں کی ہیں اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک تو بعض اوقات لوگ مجبور ہو کے خیرات کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اوپر جبر کر کے مسجد کی حاضری دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تکلف کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد وہ 2-4 باتیں ایسی سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اپنی نیکی دکھا دیتے ہیں کہ جس سے ویسے ہی اس کا جو اصل حسن ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ کوئی نیکی ہو زندگی میں، سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کو صبح قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، مالک اس سے فرمائے گا کہ جا میں تجھے جنت دیتا ہوں، تیرے لیے فیصلہ کر دیا۔ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، وہ عرض کرے گا مالک میں جو ہوں وہ میں جانتا ہوں کہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تیری رحمت ہوئی، بندہ نوازی ہے، لیکن کون سا ایسا عمل جو ذریعہ بن گیا اور آج میرے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمائے گا کہ تو تاجر تھا، لوگ تیرے پاس سامان خریدنے آتے تھے، جب تو تقاضا کرتا تھا نا ان سے پیسوں کا، بعض اوقات لوگ ادھار بھی لے جاتے، جب تو تقاضا کرتا تھا تو لوگوں سے کہا کرتا تھا، اپنے ملازمین سے، غلاموں سے، کہ جب تقاضا کرنا تو نرمی کے ساتھ کرنا۔ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، تقاضا کرنا تو نرمی کے ساتھ، اور اگر بندہ تنگ دست ہو تو اسے مہلت دے دینا۔ فرمایا تو زندگی بھر میرے بندوں پر آسانی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر فضل نہ کرتا؟ یعنی اس نے الگ سے ہو کر کوئی نماز، نوافل، عبادت، ریاضت وہ نہیں کیا، جو روٹین میں وہ کام کرتا تھا نا، اپنے اس کام کے اندر اس نے اپنے دل کو وسعت دی، ایک بہانہ بن گیا اللہ کی رحمت کا۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا اس میں کیا کہنا ہے؟ ہمارا اس میں یہ کہنا ہے کہ جناب گھارا ہو گیا تو پانی ضرور پلاؤں گا، روٹی کھلاؤں گا، پر دکان ہی ہے۔ ایک صاحب سے میرے سامنے کسی نے کہا کہ جناب آپ فلاں کام کرتے ہیں تو ذرا فلاں کی مہربانی کر دیں، تو کہنے لگا یہ کام نہ میں دسو، تو میں کہا جو تیرا کام نہیں ہے تینوں ہی دسنا، اور تینوں کی دسی؟ میں نے کہا جی کوئی اور کام دسو، میں کہا ٹھیک ہے آپ کی جمعہ تو پڑھا دیں، یہ تجھے بتا دیتے ہیں جو تیرے تعلق ہے اسی میں تجھ سے گنجائش لینی ہے نا، آپ تو کرتے ہیں اسی میں آپ سے وسعت چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہم نا بالکل دنیا دار بن کے یہ کام کرتے ہیں، او خدا کے بندے آپ تاجر بعد میں ہیں، ملازم بعد میں ہیں، فیکٹری والے بعد میں ہیں، پہلے آپ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی اس حیثیت کو دیکھنا ہے جو اللہ رسول کے ساتھ آپ کو وابستہ کرتی ہے، کوئی ایک بہانہ بنے جس سے اللہ فضل فرما دے۔ ہم نے بڑی دفعہ حدیث سنی، بڑی دفعہ سنی، اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، میں صرف ایک اشارہ دوں گا۔ خاتون تھی، طوائف تھی، اس کی زندگی اندھیروں میں گزر رہی تھی، پھر ایک صبح وہ گزری تو ایک کتا پیاسا دیکھا،
حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اس نے اپنا موزہ یا اپنا جوتا کسی کپڑے سے باندھ کے کنویں میں اتارا اور پھر اس نے پانی کا بھر کے اس کتے کے منہ میں ٹپکایا. اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا. مل گیا بہانہ، فرمایا کاٹ دو اس کی ساری خطائیں اور آج اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دو. آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، سنائی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس حدیث کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ روڈ پر جو کتا مرتا ہے وہ مر ہی گیا ہے. کوئی ایک بندہ بھی یہ اخلاقی مظاہرہ کرتا ہے کہ مرے ہوئے کو روڈ پر سائڈ سے ہی کر دے. ہماری گاڑیوں کی ٹائروں کے ساتھ لگ کے اس کا گوشت سارا مسئلہ جاتا ہے، ادھیڑ دیا جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے. میں برطانیہ میں ایک روڈ سے دوسرے روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ٹریفک بند ہو گئی. تو ایک دوست سے میں نے کہا یار مجھے تو کہیں پہنچنا تھا تو کوئی رابطہ پتہ چلے. تو کہنے لگے روڈ پہ کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولینس اسے اٹھا کے لے جا رہی ہے. یہ کام تو ہمارا ہے، کردار تو دراصل ہمارا ہے. یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتے کو پانی پلائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. لیکن مسلمان ملک ہے، مسلمان بستے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کتا مر گیا روڈ پہ، لیکن کسی شخص نے مرے ہوئے کو بھی اٹھانا پسند، اس کا گوشت ٹائروں کے ساتھ لگ لگ کے ختم ہوا، تباہ ہو گیا، وہ سڑ گیا، جل گیا. کیوں؟ یہ حدیث ہمیں کس لیے حضور نے سنائی؟ ہماری تربیت کے لیے، ہمارا ذہن بنے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، ہمارا ذوق بنے کہ ہم نے اس طرح کر کے اپنے دل کو نرمی دینے. جب تک آپ طبیعت نہیں اس طرح کے پیدا کرتے، جب تک آپ ذوق نہیں اس طرح کا پیدا کرتے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہم اسباب نہیں بناتے. تو گھر کے اندر بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ جناب اللہ بڑا کریم ہے، تو بھئی آپ اس کرم کو سمیٹنے کے لیے آگے تو بڑھیں، آپ کوئی ایسا کام تو کریں. ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ رستے میں پتھر پڑا ہے، اس نے اٹھا دیا. اسی بات پر رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. مجھے بتاؤ، یہ حدیث ہم نے سنی، پڑھی، کئی دفعہ ہمارے سامنے آئی، پھر ہمارے روڈوں پہ کچرا کیوں ہے؟ پھر ہماری گلیاں کس طرح ایک تھڑی ہم نے اپنی بنا لی اور سارے لوگوں کو پریشان کر دیا. میری موٹر سائیکل صحیح گزرتی ہے، باقی سارا محلہ پریشان رہتا ہے، تو رہے. بھئی یہ تو چیزیں اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو آواز دینے والی تھی. خدا بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو آواز دینے کے، ماں بچے سے پیار کرتی ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی اختلاف ہے. آپ تو ہاں تو کریں نا، کرتی ہے نا ماں، پیار کرتی ہے. اور وہ دن رات صبح و شام کچھ دیکھتی ہے بچے کی خدمت کے لیے. تسلی کر لینا، جا کے تجربہ کر لینا. اگر بچہ چپ کر کے بیٹھا ہے نا، دودھ نہیں پلاتی، وہ کہتی ہے جھاڑو دیا اب چلو برتن دھو. وہ کھیل رہا ہے، اور برتن دھونے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ چند کپڑے استری کرنے والے ہیں، وہ کر دودھ نہیں دیتی. پھر بچہ رو پڑتا ہے. ماں کو فکر تو ہونی چاہیے نا کہ اس نے دودھ پینا. پھر وہ روتا ہے، پھر وہ سارے کام چھوڑتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں بڑا پیار کرتی ہے اور کمال کرتی ہے، پر ماں کے کرم کو بھی آواز دینی پڑتی ہے، دینی ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ بغیر آواز دیے بھی کرم فرماتا ہے. لیکن بھائی کوئی بہانہ تو بناؤ نا زندگی میں، کچھ ایسا کرو نا، کوئی ترتیب تو ایسی لگاؤ نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا، ظاہر ہے میں اپنے مالی معاملات جانتا ہوں، اپنی فیملی جانتا ہوں. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. مسجد کی جگہ خریدنا ایک کام ہے، اس کو بنانا ایک کام ہے، اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورا ایک سسٹم ہے. تو مسجد بنانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن محبوب بڑے کریم ہے، حضور بڑے کریم ہے. پھر ایک اور حدیث نظر سے گزری، وہ گویا اس حدیث کی وضاحت بن گئی. حضور فرمانے لگے جس بندے نے مسجد بنائی، اور مسجد بے شک اتنی ہو جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا.
کتنی مسجد ہو جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم پوری نہیں نہ بنا سکتا تو مسجد میں اتنا ہی کام کرا دے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. اتنا کام کرانے پر بھی رب تیرے لیے جنت